بحث کو مکمل کرنے کے غرض سے ضروری ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ ناصبی کون ہیں اور ان کے متعلق اہل سنہ کا موقف کیا ہے، کیونکہ اہل بیت کرام سے محبت کے مدعی گروہ جو ہے امت مسلمہ میں فساد ڈالنے کی غرض سے اہل سنہ کو ناصبی کہتے ہیں اور اس بات کا چرچا کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ سنی حضرات اہل بیت کرام سے عداوت رکھتے ہیں۔ اس بھیانک الزام اور صریح بہتان کی حقیقت فاش کرنے کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ نواسب بر وزن روافظ کا تعارف کرا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اہل سنہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ نسب کا لغوی معنی کسی چیز کو کھڑا کرنے اور اسے بلند کرنا ہے اور اسی سے ناصبۃ الشر والحرب کا جملہ وجود میں آیا اور قاموس میں النواسب والناصبۃ واہل النصب مادہ نون صاد با، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے معتدین لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے معتدین لوگ ہیں، مبتدعین، کیونکہ انہوں نے آپ سے عداوت کھڑی کی ہے۔ معتدین لوگ ہیں یہ ہیں ناصبیوں کے نام کی اصل وجہ، سمجھ آئی؟ معتدین لوگ۔ چنانچہ جو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے سے بغض اور دشمنی رکھے گا وہ نواسب سے ہوگا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض اور دشمنی رکھنے والا روافظ میں شامل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت سے خارجی اور دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ اہل بیت سے خار اور دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ جنگ جمل میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ناصبی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ سے قتال کرنے نہیں آئے، لڑنے نہیں آئے، بلکہ وہ ان منافقوں سے لڑنے آئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے حضرت علی کی بائیت کر لی تھی۔ اور جنگ صفین میں آپ سے لڑائی کرنے والوں کو ناصبی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ حضرت علی کے خلاف تھے رضی اللہ عنہ، نہ کہ اہل بیت کے۔ وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے دعوے دار تھے اور کہتے تھے کہ اگر عثمان کے قاتلوں سے قصاص لے لیا جائے یا انہیں مقتول خلیفہ کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے تو وہ امیر المومنین کے بائیت کر لیں گے، لیکن بارگاہ خلافت کی اپنی مجبوریاں تھیں اور وہ درست بھی تھی، اس لیے آپ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لے سکتے تھے، نہ انہیں اہل شام کے حوالے کر سکتے تھے۔ آپ برحق خلیفہ تھے لیکن قاتلین عثمان کے سامنے بے بس تھے اور بالآخر آپ ان لعینوں کے ہاتھوں شہید بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب عظیم المرتبت ہستی نے مسلمانوں کے خون کے حفاظت کے غرض سے عظیم ترین قربانی دے دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حزب سابق خاندان نبوت سے حسن سلوک کرنے لگے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ اور خارجیوں کو اس لیے ناصبی نہیں کہا جائے گا جبکہ وہ تو شیعان علی اور شیعان معاویہ دونوں کے خلاف تھے اور انہوں نے دونوں سے نفرت کی بنا پر ایک ہی رات میں دونوں بلکہ تینوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ہاں، اور پھر نواسب کون ہیں؟ تاریخ کے گہرے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نواسب سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو الیاذ باللہ فاسق قرار دیتے تھے
اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت میں کفار سے جہاد نہیں کیا، بلکہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کٹواتے رہے۔ یہ بدبخت حضرت امیر المومنین کی نیت پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے اور انہیں ہر خرابی کا ذمہ دار گردانتے سمجھتے۔ اسی طرح یہ بدبخت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو مظلوم شہید بھی نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف چڑھائی کی تھی اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جسارت کی تھی، اور کہتے ہیں کہ حدیث نبوی میں ہے کہ جو کوئی انسان اس حال میں تمہارے پاس آئے کہ تمہاری امارت ایک شخص کے سپرد ہو چکی ہو اور وہ تمہاری جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو، خواہ وہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا سوال تھا نا کہ نواسب کون ہیں اور ہمیں ناسبی کیوں کہا جاتا ہے، اور اہل سنہ اور اہل الحدیث کا موقف کیا ہے، تو آپ سن لو۔ یہ لوگ بے انصافی کی حد تک بنو امیہ اور بنو عباس کے حامی ہیں اور اپنا جھکاؤ انہی کی جانب کرتے ہیں۔ مزید برآں کہ یہ لوگ حضرت معاویہ بن یزید اموی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی کے اقدامات پر بھی تنقید کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں بزرگوں کی اہل التشیع بھی تعریف کرتے ہیں، جبکہ اہل سنہ والجماعہ یعنی ہم اہل حدیث لوگ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق اور عشرہ مبشرہ کا چوتھا خوش نصیب صحابی مانتے ہیں، قرار دیتے ہیں، اور ان کے خلاف قتال کرنے والوں کو، جنگ کرنے والوں کو خطا کار یا باغی قرار دیتے ہیں، لیکن انہیں کافر قرار نہیں دیتے، اور نہ ہی حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ انہیں کافر قرار دیتے تھے، بلکہ آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ اسی طرح اہل سنت سیدنا حسین اور ان کے رفقائے کرام کو مظلوم شہید قرار دیتے ہیں اور ان کے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں، اور ان کے قاتلین پر غیر معین لعنت کرتے ہیں، غیر معین لعنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اہل سنہ کے سرخیل، اہل حدیث کے سرخیل علامہ حضرت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے چنگیزی گورنر نے پوچھا کہ تمہارا یزید کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے گالی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا نیک نہیں تھا کہ ہم پر اس سے محبت رکھنے واجب ہوتی، اور ہم کسی مسلمان کو نام لے کر گالے بھی نہیں دیتے۔ اس نے کہا کیا تم اس پر لعنت نہیں کرتے یزید پر کہ وہ ظالم نہیں تھا؟ کیا اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا تھا؟ میں نے جواب دیا جب ہمارے سامنے حجاج اور اس طرح کے دیگر گورنروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں جیسے قرآن میں سورۃ ہود میں آیت نمبر 18 میں ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ہم نام لے کر کسی پر لعنت کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ البتہ جس بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا جس نے ان کے قتل پر معاونت کی یا وہ ان کے قتل پر خوش ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے فرض اور نفل کو قبول نہ فرمائے۔ اور اس نے کہا کیا تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے کہا اہل بیت سے محبت رکھنا ہم پر فرض ہے اور اس محبت پر اجر بھی دیا جائے گا، کیونکہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 2408 نمبر ہے، میں تم اہل بیت کے سلسلے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اور ہم نمازوں پر ہر روز آپ پر اور آپ کے آل پر درود پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جو کوئی اہل بیت سے بغض رکھے تو میں نے جواب دیا ان سے بغض رکھنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اللہ اس کے فرض اور نفل کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن تیمیہ دیکھ لیں اور صفحہ 488 دیکھ لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے
اس گورنر کے مغل وزیر سے پوچھا کہ اس چنگیز زادے کو یزید کے متعلق پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں تو اس نے جواب دیا کہ اسے کسی کالے سانپ نے کہا تھا کہ دمشق والے ناسبی ہیں، تو میں نے بآواز بلند کہا جنہوں نے یہ افواہ اڑائی کہ دمشق والے ناسبی ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان پر بھی اللہ کے لعنت، واللہ اب یہاں کوئی ناسبی نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد اب بھلا کسی ذاکر یا خطیب کو زیب دیتے ہیں کہ وہ اہل السنہ پر، اہل الحدیث پر ناسبیت کا الزام لگائے اور امت مسلمہ میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہوگا، تو اگر نہیں دل مطمئن ہوا تو آگے ایک رافضی کا سوال تھا، اس کے سوال کے جواب کے اندر انشاءاللہ گھر پورا کر دوں گا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ حق بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔